نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم ایک بک شروع کریں گے جس بک کا نام ہے اسلام ایک تعارف۔ بہت ہی پیاری بک ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں اس کے اندر، اور بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کرے گی انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں بھی اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ بک میں نے کافی سال پہلے اپنے کورس میں پڑھی، پھر الحمدللہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی کلاس میں پڑھائی۔ تو اب میرا دل چاہا کہ جو میرے نئے لسنر ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے، بلکہ جب بھی میں اس بک کو دیکھتی ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بک ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں انسان جب سنتا ہے تو یا پڑھتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بھولنے لگتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو پہلا ہی ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 255 ہے، تو بہترین تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کروایا اپنا، اور پھر اسی طرح سورہ اخلاص ہے تو اسی کو انہوں نے یہاں پر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، یعنی کہ زمین اور آسمان۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا سورہ آیت کرسی میں، جس کو ہم پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے ساتھ، پھر صبح و شام کے اذکار میں بھی۔ لیکن کیا ہے کہ غور و فکر ہم بہت کم کرتے ہیں، ایک بس بنی بنائی جیسے کہتے ہیں نا کہ عبادت بھی جب عادت بن جاتی ہے تو اس میں غور و فکر جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو بہت ہی پیاری سورہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جیسے جیسے مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ باقی دنیاوی لیول پہ بھی یا کسی بھی چیز کے بارے میں جتنی ہمیں معرفت ہوتی جاتی ہے اس کی اہمیت ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمیں ایسی چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ ہم تو اگر ہر سانس کے ساتھ بھی اس کا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہوگا۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، خدا ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، اور سب کچھ ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہی تمام عالم کو انتظام کرنے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو چلانے والا ہے، ہر چیز اس سے ہے۔
پھر وہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اخلاص میں یہ بات جو ابھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی، توحید الہی کی سورہ ہے۔ وہ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تصور کو ان تمام آمیزشوں سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے، جس میں ہر زمانے کا انسان جو ہے وہ مبتلا رہا ہے کہ خدا کئی نہیں، خدا صرف ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولاد ہو یا پھر اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ ایسی یکتا ذات ہے جس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ہمسر نہیں، ہر قسم کی یکتائی صرف ایک ہستی کے لیے ہے، اور وہ ہستی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ایک اللہ کا تصور اسلام کا مرکزی تصور ہے، یہی عقیدہ اسلام کا اصل سرا ہے، اور یہی اسلام کی تمام تعلیمات کا واحد سرچشمہ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جو تھا چند الفاظ تھے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم سورہ جو ہے وہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ انہوں نے یہاں پر شیئر کیا۔ تو اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں، سمجھیں، پھر اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی بحث مباحثہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر شریک کسی چیز کو لاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں، ویسے تو بہت سارے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں قرآن پاک میں، کیسے انبیاء کرام نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی کہ آگے سے جو بحث کرنے والا تھا لاجواب ہو گیا۔ لیکن یہ ایزی عام فہم بندہ بھی جب یہ سورہ آیت الکرسی ہے، پھر اسی طرح خاص جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے، اور اس کو اگر کسی کو بتانا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیا، تو یہ بہترین سورہ ہے۔ اور ویسے بھی اس کو پڑھنے کی بھی آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر اس کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب 3 دفعہ جیسے کہ ہے کہ نمازوں کے بعد بھی ہم جو معوذات پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جب مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، اور 3 دفعہ جو ہے وہ سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ اکثر جلدی میں اگر سکپ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان کو پڑھا کریں۔ تو اگر 3 دفعہ آپ نے فجر میں پڑھی تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ پھر اس طرح ظہر میں 1 ٹائم ایچ، یعنی کہ ایک دفعہ یہ معوذات ہمیں پڑھنی چاہیے، تو پھر آپ کو 1/3 قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ باقی جو سورہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے تو اپنی حفاظت کے لیے پڑھ لی۔ تو یعنی کہ جتنی بھی باتیں ہیں اگر ہم ان پر غور کریں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت ہر چیز کو اتنا زیادہ بھاری اور برڈن بنا کے دکھاتا ہے، وضو سے لے کے نماز تک، پھر نماز میں تلاوت میں ہر چیز میں آ کے وہ ایسے چیزوں کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان پھر ان کی جو ہے وہ لذت پا نہیں سکتا، وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو میری بس آخری یہی ریکویسٹ ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہم آج کی بات کو اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے کہ یہ چند منٹ کا لیکچر کچھ بھی نہیں ہے، میرا صرف دعوت دینا ہے آپ کو ان دونوں چیزوں کی طرف کہ خاص کر جب بھی پڑھیں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں، اگر پڑھتے ہیں تو غور و فکر کریں، سمجھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.